اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمس اپ دیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل زہرا ان کچن۔ کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ تو آج ہم بنا رہے ہیں رول پراٹھا۔ یہ زبردست ریسیپی ہے جس کے لیے ہم سب سے پہلے وائٹ سوس تیار کریں گے۔ اس کے لیے میں نے یہاں پہ یہ 1 پاؤ دہی لیا ہے، حسب ذائقہ نمک لوں گی، 1 چائے کا چمچہ لال مرچ پاؤڈر ہے، یہاں پہ 3 سے 4 جو چمچے مایونیز کے ہیں، اور 1 چائے کا چمچہ زیرہ پاؤڈر ہے۔ اب سب سے پہلے یہ زیرہ پاؤڈر میں دہی میں ڈال دوں گی، شامل کر دوں گی۔ حسب ذائقہ نمک شامل کریں گے یہاں تھوڑا سا، کیونکہ ہم چکن میں بھی یوز کریں گے، اس لیے تھوڑا احتیاط سے استعمال کریں گے۔ یہ چائے کا چمچہ لال مرچ ہے، اور یہ مایونیز ہے، یہ ہم تمام اس میں 3 سے 4 چمچے مایونیز کے کھانے والے یہ ڈال دیں گے۔ اب ہم اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے، تیار کر لیں گے۔ تمام چیزیں ہم اچھی طریقے سے دہی میں ڈال کر اچھے سے یہ ہم نے وائٹ سوس تیار کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو سائڈ میں رکھ دیں گے اور چکن کی تیاری کرتے ہیں۔ وائٹ سوس بنانے کے بعد ہم چکن میرینیٹ کر لیں گے۔ وائٹ سوس تیار کرنے کے بعد اب ہم چکن میرینیٹ کریں گے، جس کے لیے میں نے یہاں پہ یہ 250 گرام چکن لی ہے، 1 چائے کا چمچہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، حسب ذائقہ نمک ہے، 1 کھانے کا چمچہ سرخ لال مرچ کا پاؤڈر ہے، 1 چائے کا چمچہ زیرہ پاؤڈر ہے، 1/4 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ہے، 2 چمچے ٹکا مسالہ کا استعمال کروں گی، یہاں پہ 1/4 کالی مرچ پاؤڈر ہے، 1/4 ٹی اسپون کٹی مرچ پاؤڈر ہے، 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے، اور یہاں پہ 1 لیموں کا رس ہے۔ اب ہم چکن کی میرینیشن تیار کرتے ہیں، جس کے لیے یہاں لہسن ادرک کا پیسٹ چلا گیا۔ یہاں حسب ذائقہ ہم نمک ڈالیں گے، کیونکہ ہم نے وائٹ سوس میں بھی نمک ڈالا ہے، اس لیے یہاں پہ کم ہی رکھیں گے نمک۔ ٹکا مسالہ، لال مرچ پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، یہ ہلدی چلی گئی، یہ کالی مرچ چلی گئی، اور یہاں پہ یہ ریڈ کٹی مرچ چلی فلیکس چلا گیا، یہ گرم مسالہ، اور یہاں پہ یہ لیموں کا رس بھی چلا گیا۔ 3 سے 4 ٹیبل اسپون میں دہی بھی ایڈ کر رہی ہوں۔ جی فرینڈز، اب یہ چکن جو ہے اچھے طریقے سے میرینیٹ کر دیے، اب ہم اس کو چولہے پہ بناتے ہیں۔ اب میں پین میں آئل ڈال رہی ہوں، تھوڑا سا آئل ڈالیں گے، تقریباً 3 سے 4 ٹیبل اسپون آئل، اور یہ تمام چکن اس میں اب میں اس کو تقریباً 8 سے 10 منٹ کور کر کے رکھ دوں گی، چکن اچھی طریقے سے ہو جائے گی۔ یہ میں نے پراٹھوں کے لیے آٹا جو ہے وہ گوندھ کے رکھا تھا، یہ ½ کلو میدا لیا تھا میں نے اس میں، اور اس میں نے 1 ٹیبل اسپون آئل اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اچھے سے گوندھ کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم اس کے پراٹھے تیار کریں گے۔ دیکھیے یہاں پہ چکن جو ہے وہ اچھے سے ہو رہی ہے، اور اس کا ہمیں خوب اچھے سے اس کو پکانا ہے، سارا مسالہ اس کو ہمیں جبس کر لیں گے۔ اس کو میں ابھی کور کر دوں گی۔ اب ہم پیڑا لیں گے چھوٹا، کیونکہ ہمیں اس کے پراٹھے چھوٹے چاہیے۔ یہ دیکھیے شاندار پیڑا تیار ہوا۔ اب ہم اس کو بیلیں گے، ہمیں بہت بڑا پراٹھا نہیں چاہیے، اس کے لیے تھوڑا سا ہم ڈسٹ کر دیں گے فلور، اور اس کو ہم ہاتھ سے اچھی طریقے سے رولنگ پن کی مدد سے بیل لیں گے۔ اچھے سے اس کو بیلیں گے، اس کے سائڈس وغیرہ جو ہے وہ اچھے سے کریں گے۔ اب میں یہ توے پہ ڈال دوں گی، اور توا جو ہے وہ اچھا گرم ہے، ٹھیک ہے؟ پراٹھے اچھے گرم توے پہ بنائے جاتے ہیں، اس لیے یہ توا گرم۔
اب میں اس کی سائڈ ٹرن کر دوں گی اور اس کو اچھے سے پریس کروں گی، کنارے اچھے سے پریس کر دوں گی میں۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سک گیا ہے۔ اس پہ ہم آئل ڈالیں گے نیچے بھی، اور اس کو اس طریقے سے کتنا زبردست پراٹھا جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ اب میں اس طرح کے تمام پراٹھے بنا لوں، پھر آپ سے ملوں گی۔ یہ دیکھیں ہم نے تمام پراٹھے تیار کر لیے ہیں، اب ہم اس کی فلنگ کریں گے۔ ہم پہلے اپنا ایک پراٹھا اٹھائیں گے، اس کے بعد یہ وائٹ سوس اچھے سے اس کو لگا لیجئے۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے چٹپٹی سی چکن تیار کی ہے یہ رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بند گوبھی، جتنی فلنگ کر سکتی ہیں اتنی کر دیں، پیاز، آپ کھیرا بھی اس میں ڈال سکتی ہیں، اور یہ تھوڑے سے ٹماٹر ہیں، بیج نکال کے میں نے اس کو کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ چلی سوس ہے یہ ڈال دیں گے اس پہ اچھا سا، اور یہ ہمارے پاس میونیز ہے، یہ بھی ہم اس پہ گرا دیں گے۔ اور یہ میں اس کو رول کر دیتی ہوں، یہ دیکھیے زبردست ٹائپ کا، اور اس میں ہم یہ اسٹکس لگا دیں گے اس طریقے سے، اور ہم یہ دیکھیے اس طریقے سے ہم تمام اپنے رول پراٹھے تیار کرتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے رول پراٹھا تیار ہو گئے ہیں، اور دیکھیں کتنے زبردست ہیں، یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی ٹیسٹ فل ہیں۔ اس کو آپ بنائیں اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ یہ کیسے لگے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کل آپ کے ساتھ کسی اچھی نئی بہترین سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں بہت ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔